السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. میں ہوں کرن ناز. ناظرین، 11 جماعتوں کی اے پی سی کے بعد کل سے باقاعدہ اپوزیشن کے لائحہ عمل کا آغاز ہو رہا ہے. حکومت گرانی ہے، وزیر اعظم سے استعفیٰ لینا ہے، نئے الیکشنز کروانے ہیں، عوام کی جان موجودہ حکومت سے چھڑوانی ہے. یہ ایجنڈا لے کر پاکستان کی دو بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن کی مختلف جماعتوں کے ساتھ مل کر عوام کو موبلائز کریں گے، سڑکوں پر نکلیں گے، جلسے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کیا ان جلسوں سے عوام کو فائدہ ہوگا؟ کیا یہ جلسے اپوزیشن کے ایجنڈے کو کامیاب بنا پائیں گے؟ پچھلے 7 سالوں سے بڑی جماعتوں کے انہی قائدین کے لیے عوام کرپشن کا شور سنتے آئے ہیں. اب یہی لوگ اسی عوام کو گھروں سے نکال پائیں گے؟ سول ملٹری تعلقات آئیڈیل پوزیشن پر ہوں. کیا یہ جلسے دھرنوں اور جلسوں کی ایکسپرٹ موجودہ حکومت کو پریشرائز کر پائیں گے؟ موجودہ حکومت جو پہلے دھرنے اور جلسے والوں کو کنٹینرز اور کھانوں کے آفرز کرتی رہی ہے، وہ 11 جماعتوں کے قائدین کے پیچھے نکلنے والی عوام کو ہینڈل کر پائیں گے؟ 2 سال تک ملک میں ہونے والے ہر مسئلے کی ذمہ دار پچھلی حکومتوں کو بتانے والے کیا ابھی بھی عوام کو اسی بیانیے پر ٹکا پائیں گے؟ حکومت میں ہوتے ہوئے اپوزیشن کا کردار ادا کرنے والے وزراء ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کو بڑے سیاسی بحران سے بچا پائیں گے؟ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، میچور جماعتوں کے لیے بھی اور موجودہ حکومت کا خود کو میچور ثابت کرنے کے لیے بھی. یہ بات تو طے ہے ناظرین کہ اپوزیشن کا فائدہ ہو نہ ہو، حکومت کو نقصان ہو نہ ہو، سیاسی دنگل تو کل سے شروع ہوگا. دمادم مست قلندر ہوگا یا فہم و تفہیم سے معاملہ طے پائے گا؟ یعنی حکومت کو اپوزیشن سے نجات ملے گی یا اپوزیشن کو نیب اور گرفتاریوں سے؟ دیکھتے ہیں عوامی شو عوام کے لیے نکلنے والے اور عوام کے لیے ایوانوں میں بیٹھنے والے آنے والے دنوں میں عوام کے لیے کیا کرتے ہیں. آئیے ٹاپک ڈیٹیلز دکھاتی ہوں آپ کو. گجرانوالہ کے جناح اسٹیڈیم میں سیاسی میچ کل ہوگا. پی ڈی ایم جلسے سے پہلے دعووں اور الزامات کا اسپیل جاری ہے. شبلی فراز کا اسٹیڈیم بھرنے کا چیلنج نون لیگ نے تو قبول کر لیا. صورتحال کس طرف جا رہی ہے، بات کرتے ہیں اس پر. سیاست اور باتیں چل رہی ہیں، کیا سرکولر ریلوے بھی چل پائے گی؟ سندھ حکومت نے اپنا کام کیا، نہ محکمہ ریلوے نے. منصوبہ کہاں تک پہنچا ہے، کب مکمل ہوگا، ہر پہلو سے جائزہ لوں گی. اور مقتول انتظار کے والد کو اب تک انصاف کا انتظار. کیس میں چشمدید گواہ لڑکی ملزمان کی شناخت سے مکر گئی ہے. کیس کیوں الجھ رہا ہے؟ سوالات تو اٹھیں گے. ڈیموکریٹک موومنٹ کا پہلا جلسہ انشاءاللہ 16 تاریخ گجرانوالہ شہر پر ہوگا. نہ جلسہ رکے گا نہ انشاءاللہ قافلے رکیں گے. حکومت کا کام ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے. تو بسم اللہ ایک نہیں 10 جلسے کریں. وہ خدا کے لیے جلسے تو اپنے خرچے پہ کرو. ہم ان حکمرانوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری کرسی کی کوئی حیثیت نہیں. ہم لوہے کے چنے ثابت ہوں. انشاءاللہ ہم ان کو دسمبر دیکھنے نہیں دیں گے. کوئی کہہ رہا ہے ہم دسمبر میں جا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم جنوری میں جا رہے ہیں. بھائی جان ہم نہیں جا رہے ہیں، ہم پکے آئے ہیں 5 سال کے لیے. میں ساتھ میں یہ بھی ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس اسٹیڈیم کو بھر کے دکھائیں. اس چیلنج کو میں قبول کرتا ہوں. 16 اکتوبر کو وہ آپ ہی بتا دیجیے گا پوری دنیا کو کہ اسٹیڈیم بھرا ہے یا نہیں بھرا. شبلی فراز صاحب کو بھرا ہوا اسٹیڈیم جب نظر آئے گا تو شبلی فراز صاحب یہ بتائیں کہ وہ استعفیٰ دینے میں کتنے منٹ لگائیں گے. سال بعد گئی ہے نیازیہ. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی ناظرین. سیاسی محاذ پر بڑی ہیپننگ ہونے جا رہی ہے. حکومت نے اپوزیشن کو جلسوں کی اجازت دی تو پی ڈی ایم نے کل گجرانوالہ میں میدان سجا لیا ہے. حکومت مخالف تحریک کا ناظرین یہ پہلا جلسہ کیا رنگ دکھائے گا؟ اس سے پہلے ہی دھواں دھار بیانات کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہو چکا ہے. نون لیگ کہہ رہی ہے اپوزیشن کے خلاف کیسز کی پلاننگ وزیر اعظم ہاؤس میں ہو رہی ہے. حکومت نے چیئرمین نیب کو ویڈیوز سے بلیک میل کر کے یرغمال بنا رکھا ہے. دوسری طرف مشیر احتساب شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں شریف خاندان نے کاروبار کی آڑ میں کک بیکس اور منی لانڈرنگ کا جال بچھایا ہوا ہے. رمضان شوگر ملز کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ 425 ملین جمع کرائے گئے ہیں. چپڑاسی مر گیا ہے، رقم جمع ہوتی رہی ہے. بے نامی اکاؤنٹس میں 22 ارب روپے سے زیادہ کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے. ان سب پر بات کرنے کے لیے
مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. ان کو میں خوش آمدید کہوں گی. ایک بات تو ہے ناظرین کہ کل کے پہلے جلسے کے بعد حکومت کی ڈائریکشن کا اور اپوزیشن کی بھی ڈائریکشن کا اندازہ ہو جائے گا. رانا صاحب مبارک ہو سر, آپ لوگوں کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے. لیکن سر گجرانوالے سے پی ڈی ایم کے رہنما بتا رہے ہیں کہ جلسہ گاہ میں 10,000 کرسیاں لگائی جائیں گی, تو پھر یہ لاکھوں کا مجمع, اس کا دعویٰ کیسے کیا جا رہا ہے ثنا صاحب؟ دیکھیں ہمیں تو وہ 10,000 کرسیاں بھی نہیں مل رہی. جن لوگوں سے ہم نے کرسیوں کا جو ہے وہ کانٹریکٹ کیا تھا ان کی دکانیں جو ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں, اور انہیں ٹیلی فونیکلی انتظامیہ نے کہا ہے کہ خبردار اگر آپ نے ایک کرسی بھی دی ان کو تو جو ہے وہ بعد میں آپ کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹی جائے گی, آپ کے اوپر جو ہے وہ مقدمات بنائے جائیں گے. تو ہمیں تو شاید وہاں لوگوں کو زمین پہ بٹھانا پڑے. اگر کچھ تعداد ہمیں جو ہے وہ 10,000 مل جائے, 20,000 مل جائے, 5,000 مل جائے, جتنی مل سکی اس کو تو ہم جو ہے وہ استعمال کریں گے. لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ شاید ہمیں جو ہے وہ لوگوں کو زمین پہ بٹھانا کرے. یعنی حکومت جو ہے وہ تو اس طرح سے بخلا گئی ہے اور ایسے ایسے گھٹیا ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو اس جلسے سے ایک پرامن اجتماع سے, اور وہ اسٹیڈیم کے اندر ہوگا تو وہاں پہ صرف تقاریر ہوں گی, وہاں پہ کوئی جو ہے وہ کوئی وائلنس نہیں ہوگی, تو اس کو کیا خطرات ہیں اس سے. اور ابھی تک جو ہے وہ لوگوں کے گھروں پہ جو ہے وہ ڈور ناکنگ ہو رہی ہے, ریڈ ہو رہے ہیں ان کے گھروں پہ. ٹرانسپورٹ جو ہے اب ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مل نہیں رہی. جو لوگ ٹرانسپورٹ سے متعلقہ ہے انہیں کہا گیا ہے کہ جی آپ کی گاڑیوں کے نمبر نوٹ کریں گے, اور جو گاڑی وہاں جلسے کے اطراف میں پائی گئی تو ہم اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں گے, ان کے خلاف مقدمات درج کریں گے. تو یہ ماحول ہے جو انہوں نے یہاں پہ پیدا کیا ہوا ہے. تو ہمیں تو جو ہے وہ 10-100 کی بھی امید نہیں ہے, تو 10,000 اگر مل جائیں تو ہمارا کافی جو ہے وہ گزارا ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ جو کرسیاں ہیں وہ تو لگنی ہیں صرف گراؤنڈ میں, اس کے علاوہ اس سے کوئی تقریباً ڈبل یا 3 ٹائم کیپیسٹی جو ہے وہ سیڑھیوں کے اوپر ہے. پھر اس کے بعد ہم فلیکسز جو ہیں وہ باہر اسٹیڈیم کے باہر لگا رہے ہیں, اور وہاں پہ جتنا مجمع جو ہے وہ گراؤنڈ کے اندر ہوگا اس سے 2-3 ٹائم جو ہے وہ باہر ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ قافلے جو ہیں وہ گجرانوالہ ڈویژن سے نہیں, یہ تمام اطراف سے بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ پورے پاکستان سے. بڑا دعویٰ, لیکن آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے, تو سر اس گھبراہٹ کو بڑھانے کے لیے کیا کل نواز شریف صاحب بھی خطاب کریں گے؟ جی, میاں نواز شریف صاحب اس جلسے سے خطاب کریں گے, اور اپنی قوم کو, اپنے پارٹی کے ورکرز کو, سپورٹرز کو, اور پی ڈی ایم کے جو ہے وہ ورکرز کو, سپورٹرز کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پالیسی لائن دیں گے. رانا صاحب امپورٹنٹ بات یہ سر, کل کے جلسے کی تقاریر کا موضوع سر یہ بھی ادارے ہی ہوں گے یا حکومت کی پرفارمنس پر بھی کوئی بات ہوگی؟ نہیں دیکھیں, ہمارا تو ایک سیاسی موقف ہے نا, ہمارا کوئی موقف کسی ادارے کے خلاف تو نہیں ہے. ہمارا موقف جو ہے وہ کسی فرد کے خلاف بھی نہیں ہے. ہمارا موقف تو اصولی موقف ہے کہ اس ملک میں ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جانا چاہیے, اس کو عزت دی جانی چاہیے, اور جو عوام کا فیصلہ ہے اسے نہ تو الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ کے ذریعے سے, اور نہ الیکشن والے دن آر ٹی ایس سسٹم فیل کر کے جو ہے اس میں تبدیلی نہیں لانی چاہیے. اور الیکشن فری ہونے چاہیے, فیئر ہونے چاہیے, اور عوام کو اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو آئین حق دیتا ہے حکومت بنانے اور کرنے کا, اس کو جو ہے وہ پوری آزادی کے ساتھ ایکسرسائز ہونا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں اداروں کے خلاف کون سی بات ہے, یا اداروں کے اوپر جو ہے وہ کون سا بلیم ہے؟ گجرانوالہ میں ہی سر دوسری طرف محب پاکستان ریلی بھی نکالی جا رہی ہے, تو کیا آپ یا نون لیگ کا کوئی اور رہنما شرکت کرے گا سر اس میں؟ دیکھیں یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے چلے آ رہے ہیں. پہلے انہوں نے ہمارے جو ہے وہ ورکرز کو اریسٹ کیا, اور کارنر میٹنگز کو ڈسٹرب کیا,
پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب راستے بلاک کرنے جا رہے ہیں، لوگوں کو یہاں پہ آنے سے روک رہے ہیں، کرونا وائرس کے SOPs کی خلاف ورزی کے اوپر پچھلے 8 ماہ میں تو مقدمات اور گرفتاریاں نہیں ہوئیں، اب اس میں جو ہے وہ مقدمات انہوں نے درج کیے ہیں، 200 رانا صاحب یہ بات سنیے گا، میں سر دہشت گردی کا بھی خدشہ ہے، کورونا کے بڑھنے کا بھی، اس کے باوجود اپوزیشن سڑک سیاست کرنے پر بضد ہے، اگر سر کچھ بھی ہوتا ہے، کچھ بھی برا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی قبول کریں گے؟ نہیں تو یہ جو کنونشن سینٹر میں جو انہوں نے گیدرنگ کی تھی کوئی 2,500-3 ہزار لوگوں کی، وہاں پہ کرونا کا خطرہ نہیں ہے، وہاں پہ دہشت گردی کا خطرہ نہیں تھا۔ یہ جو کوئی 200-250 کا انہوں نے جلسہ کیا اور بقور ان کے 10,000 کا جو لیاقت باغ میں، تو کیا وہاں پہ جو ہے وہ کرونا کے ساتھ ان کا وعدہ ہوا تھا کہ وہاں پہ کرونا جو ہے وہ نہیں جائے گا اور دہشت گردی بھی نہیں ہوگی؟ یہ ساری جو ہے ان کے لیم ایکسکیوزز ہیں، اور یہ بالکل جو ہے اس جلسے کی وجہ سے جو ہے وہ اتنی بخراہٹ کا شکار ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دوسرے جلسے تک یہ شاید ان سے جو ہے وہ ان کا سروائیول مشکل لگ رہا ہے مجھے، جو اس طرح سے جو ہے یہ پینک ہوئے ہیں تو یہ تو گر پڑیں گے۔ اچھا سر مجھے سمجھا دیں، یہ جلسوں سے آپ لوگ حکومت کو کیسے گرائیں گے، کیسے گھر بھیجیں گے؟ یہ جب عوام جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے، جب پبلک اوپینین سامنے آئے گی، تو پھر حکومت کی جو ہے نا وہ جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، حکومتیں پھر گر جاتی ہیں۔ یہ تحریکیں جو ہیں یہ کبھی ایسے ہتھ کنڈوں سے رکتی نہیں ہیں، اور جب تحریکیں چلتی ہیں اور جس گورنمنٹ کے خلاف بھی چلتی ہیں، یہ بالآخر جو ہے وہ پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ اور ہمارا تو بڑا فیئر مطالبہ ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ فری فیئر کسی مداخلت کے بغیر جو ہے وہ الیکشن کروائیں، اور الیکشن میں جو بھی جیت جائے یہ بھی حصہ لیں۔ اگر فری الیکشن اور فیئر الیکشن کے نتیجے میں جیت جاتے ہیں تو ہم ایکسیپٹ کریں گے۔ ہمارا تو بڑا سمپل مطالبہ ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ کہا جائے کہ یہ غیر آئینی ہے یا غیر قانونی ہے۔ شاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنوری تک مریم بی بی وہ لندن چلی جائیں گی، یعنی حکومت اجازت دینے کے موڈ میں ہے۔ کیا مریم بی بی اب بھی والد کے پاس جانا چاہتی ہیں؟ دیکھیں والد کے پاس تو کون نہیں جانا چاہے گا، وہ تو اپنے باپ سے بڑی محبت اور پیار کرنے والی بیٹی ہیں، تو میاں صاحب بیمار ہیں اور ان کا شاید پروسیجر بھی جو ہے وہ اللہ انہیں صحت دے، ممکنہ طور پہ جو ہے وہ دسمبر جنوری تک جو ہے وہ پلان ہو جائے، تو پہ اوپر جو ہے وہ ضرور جانا چاہیں گی، یا شہباز شریف صاحب اگر اللہ نے ان کو رہائی دی وہ بھی ضرور جانا چاہیں گے، لیکن یہ شہزادہ اکبر صاحب بھول جائیں کہ وہ جائیں گی اور پھر آئیں گی نہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ فوری واپس آئیں گی، اور اس تحریک کو میں وہ میاں نواز شریف صاحب کی جو نمائندگی کر رہی ہیں، یہ نمائندگی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک میاں نواز شریف صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو لمبی عمر دے، جب تک وہ واپس آ کے جو ہے وہ خود یہ فریضہ سنبھالتے۔ رانا صاحب کیا مریم بی بی دسمبر سے پہلے لندن جائیں گی؟ یہ ان کا جب بھی میاں نواز شریف صاحب کا پروسیجر، کیونکہ وہ بڑا کمپلیکیٹڈ آپریشن بتایا جا رہا ہے، تو وہ جب بھی ہوا تو ان کی بالکل یہ خواہش ہوگی، ہر بیٹی کی یہ خواہش ہوتی ہے، ان کی لازماً یہ خواہش ہوگی کہ وہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ اپنے والد کے پاس ہوں۔ سر خبریں چل رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے الزام کا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام صاحب نے جواب دے دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف سے استعفیٰ نہیں مانگا، بلکہ وہ تو پاکستان تحریک انصاف اور عوامی تحریک سے معاملہ سیاسی انداز میں حل کرنے کا مشورہ دیتے رہے ہیں۔ میاں صاحب نے کیا یہ بیان بھی سر سیاسی طور پر دیا تھا؟ نہیں تو ظہیر الاسلام صاحب نے اگر یہ بات کی ہے جو آپ فرما رہے ہیں، تو کیا ان کا جاب، ان کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ ان کو اس بات کے کہنے کی اجازت دیتی ہیں؟ کس قانون کے تحت اور کس رول کے تحت انہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس قسم کے سیاسی نسخوں اور ہدایات اور ایڈوائزز جو ہے وہ لوگوں کو دیتے پھریں؟ یہی تو وہ بات ہے جس کے بارے میں میاں نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ ہوتا ہے تو پھر ملک جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ رانا صاحب سر، آپ لوگ جس حکومت کو سلیکٹڈ کہتے ہیں اسی حکومت کو آرمی چیف الیکٹڈ کہتے ہیں، عوام آپ کی مانے یا اپنی چیف کی مانے؟ عوام کو
ہماری ماننی چاہیے، کیونکہ ہم الیکشن لڑے ہیں، ثبوت ہمارے پاس ہیں، دھاندلی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، سلیکشن ہمارے خلاف ہوئی ہے۔ آرمی چیف تو اس میں پارٹی نہیں ہے۔ رانا صاحب آخر میں سر مجھے بتا دیں کہ شہزاد اکبر صاحب شریف فیملی کی کرپشن کے حوالے سے جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں آپ لوگ اسے جھوٹ کہتے ہیں، غلط بیانی کہتے ہیں، انہیں غلط الزام لگانے پر کورٹ کیوں نہیں لے جاتے ہیں؟ نہیں، عدالت ان کو جہاں جہاں پہ لے کے گئے ہیں، یہ کب پیش ہو رہے ہیں؟ یہ وہ میاں شہباز شریف صاحب نے کوئی 10 ارب روپے ہر جانے کا ان کے خلاف دعویٰ کیا ہے، تو ایسے ہی کوئی بات اس وقت بھی انہوں نے کی تھی، تو وہ ابھی تک پیش ہی نہیں ہو رہے عدالت میں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہے جھوٹ جو ہے، اب ہم اس جھوٹ کے پیچھے پیچھے تو نہیں پھریں گے، یہ بالکل ان کی باتیں بے بنیاد ہیں، جھوٹ ہے، کوئی ایک دھیلے کا الزام نہیں یہ لگا سکے۔ بتائیں نا کہ جی فلاں ٹھیکہ تھا، فلاں فلاں کوئی سرکاری اراضی تھی، فلاں کوئی گورنمنٹ کا معاملہ تھا، اور اس میں میاں شہباز شریف نے ایک پیسے کی بھی جو ہے وہ کوئی کرپشن یا بددیانتی کی ہے۔ انہی کے کاروبار کو، ان کے بیٹوں کے کاروبار کو، کیونکہ ان کا وہ تو انہوں نے تو کاروبار جو ہے وہ بیٹوں کے سپرد کیا ہوا ہے پچھلے 10 سال سے، اسی کو گھمایا کہ جناب یہ اس اکاؤنٹ سے ادھر چلے گیا، اس اکاؤنٹ سے ادھر چلے گیا۔ وہ بھائی یہ کاروباری حقیقت ہے، بزنس میں بزنس پاکستان میں ایک آدمی ویسے ہی کرے گا جیسے بزنس مین کرتے ہیں۔ اگر کوئی وائٹ منی کے لیے قانون موجود ہے کہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر کے لیے آپ جو ہے وہ وائٹ منی جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، اور اس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ آپ کو تھوڑا دینا پڑتا ہے بنسبت 35% کے، تو سارے کاروباری کرتے ہیں، جتنے بزنس ہاؤسز ہیں ان کو ذرا کھنگالیں نا۔ اگر سلمان شہباز کے اکاؤنٹس میں ٹیلی گرافر ٹرانسفر سے 10 گنا جو ہے وہ جہانگیر ترین کے اکاؤنٹس میں نہ ہو، باقی بزنس ہاؤسز میں نہ ہو، تو پھر کون سا جرم ہے جی؟ یہ ٹیکس مینجمنٹ ساری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن یہ بتائیں نا کہ کون سا پروجیکٹ ہے، کون سا کانٹریکٹر ہے، یا کون سی سرکاری اراضی ہے کہ جس کو انہوں نے ہڑپ کر لیا ہے، یا جس کو انہوں نے جو ہے وہ کسی سے جو ہے وہ کوئی کک بیک لی ہے، کوئی کمیشن لیا ہے۔ تو یہ چیزیں تو ساری بڑی واضح ہیں، لیکن ایک انتقام ہے، ایک یک طرفہ کاروائیاں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، آپ ساتھ موجود تھے۔ ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا، اور بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گی تو میں بات کروں گی کہ نئے شہر جزیروں پر بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جو پرانے پروجیکٹس پڑے ہوئے ہیں جو سندھ اور وفاق دونوں کی ذمہ داریاں ہیں، اس پر سوال کون کرے گا، اس پر کام کب مکمل ہوگا، وہ عوام کو دیکھنے کو کب ملے گا، اس پر بات کروں گی ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو ناظرین۔ وفاق ہو یا سندھ حکومت، دونوں کے لیے کراچی سرکولر ریلوے منصوبہ جو شیر لانے کے مترادف بن چکا ہے، جس کے لیے سپریم کورٹ بار بار کہہ چکا ہے کہ پروجیکٹ تو اسی سال مکمل ہونا چاہیے۔ اب حالت یہ ہے کہ سرکولر ریلوے کے لیے اوور ہیڈ برجز اور انڈر پاسز بنانا یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے، جن میں سے ایک کام بھی پورا نہیں ہوا ہے، جبکہ ٹریک، اسٹیشن، سگنلز اور پلیٹ فارمز کا کام یہ وزارت ریلوے یعنی وفاق کے پاس ہے۔ اب وفاق ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ پہلے سندھ حکومت کا کام مکمل ہوگا تو پھر ہم کام شروع کریں گے۔ سپریم کورٹ سے مسلسل مہلت مانگنے کے باوجود اب تک گراؤنڈ پر کام شروع ہوا نہ ہی تجاوزات کا مکمل طور پر خاتمہ ہو سکا ہے۔ گراؤنڈ پر حالات دیکھ کر کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ پروجیکٹ اگلے چند ماہ یعنی اگلے 3 ماہ میں مکمل ہو جائیں گے، تیار ہوگا، کیونکہ نہ فینسنگ ہوئی ہے، نہ سگنل لگے ہیں، نہ ہی ٹریک بچھا ہے۔ ہاں صرف اسلام آباد میں دھڑا دھڑ تیاریاں ہو رہی ہیں، بوگیاں تیار ہو رہی ہیں، لیکن چلانے کے لیے نہ پٹری ہے نہ اسٹیشن۔ کراچی والوں کے لیے دلی ابھی دور ہے ناظرین۔ سما کے نمائندے ہیں سلمان احمد، ذرا ان کے پاس آپ کو لے کر چلتی ہوں۔ سلمان، دل میں خواہش لے کر گئے ہوں گے آپ، بوگیاں تیار ہو رہی ہیں تو پھر ہوگا وہاں پر اسٹیشن بھی ہوگا، پھر دل ٹوٹا کیا؟ دیکھا کیا آپ نے وہاں پہ؟ دیکھیے کرن، میرا بھی اسی شہر سے تعلق ہے، اور صبح
دفتر سے جب نکلو تو یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ تو ٹریفک کا ہے. جو دفتر کے لیے نکلو گھر سے تو راستے میں جو ہے وہ فیول ڈلوانا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, بڑے بڑے گڑھوں کی وجہ سے بائک کا تو انچر پنچر ڈھیلا ہوتا ہی ہے, میرا بھی جسم کا جوڑ ہل جاتا ہے. اب آگے جاؤ تو رہی صحیح کسر ٹریفک جام پوری کر دیتا ہے. ایسے میں جب یہ بات معلوم ہوئی کہ کراچی سرکل ریلوے بحال ہونے جا رہی ہے تو یقین جانے میں اتنا ایکسائٹڈ ہوا کہ میں پہنچ گیا رپورٹ بنانے. اور جب میں وہاں پہنچا ہوں تو انتہائی مایوسی ہوئی یہ دیکھ کر کہ وہاں پر تو کچھ کام ہی نہیں ہو رہا. میں تو یہ سوچ کر گیا تھا کہ وہاں پر ریلوے ٹریک بچھ گیا ہوگا, اس کے علاوہ نئے پلیٹ فارم بن گئے ہوں گے, اس کے علاوہ جو ہے وہ نئی بلڈنگز بن گئی ہوں گی. تو یہ سوچ کر میں گیا تھا, لیکن وہاں پر جا کر اتنی مایوسی ہوئی کہ میں کیا بتاؤں. یہاں پر جو ہے وہ دیکھا گیا جو ریلوے ٹریک ہے اس پر گھاس ہی گھاس ہیں, کہیں پر گندگی کے ڈھیر ہیں, کہیں پر کچرا ہے. اگر پلیٹ فارمز کی بات کی جائے تو وہی ٹوٹی پھوٹی دیواریں, وہی ٹوٹے پھوٹے جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ ٹکٹ گھر کی بات کی جائے تو نشے کے عادی افراد کا وہ گھر بنا ہوا ہے. اور یہ ریلوے ٹریک جو ہیں وہ انگریزوں کے زمانے کے چلے آ رہے ہیں اور چلے آ رہے ہیں, اسی طرح چل رہے ہیں. ان کو کوئی ٹریک بچھانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا. وہاں پر ایک مزدور مجھے نظر نہیں آیا جو ہے جہاں وہاں پر جو ہے وہ کام کر رہا ہو. اگر 14 کلومیٹر کے ٹریک کی بات کی جائے جس کے بارے میں KCR حکام کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ چند مہینوں میں بس یہاں پر ٹرین چل پڑے گی کیونکہ ٹریک بحال کیا جا چکا ہے, لیکن کراچی سٹی اسٹیشن سے اور اورنگی ٹاؤن تک کا جو 14 کلومیٹر کا ٹریک ہے اس کے مناظر آپ اسکرین پہ ذرا دیکھ سکتی ہیں کہ کس طرح کی صورتحال ہے. چاہے وہ لیاری ہو, چاہے ٹاور ہو, چاہے شاہ لطیف اسٹیشن ہو, کوئی بھی اسٹیشن ہو, تمام اسٹیشنز کا برا حال ہے. کہیں پر بھی نئی بلڈنگ جو ہے وہ اسٹیشن کی نہیں تعمیر کی گئی, وہاں پر سیٹس بھی جو ہے وہ لگائی جائیں گے مسافروں کے لیے, لیکن ایسا کوئی بھی کام نہیں ہوا. 3 مہینے رہ گئے ہیں, اس سال میں ہی 2 مہینے رہ گئے ہیں, بلکہ اکتوبر تو چل رہا ہے, اسی سال میں یہ مکمل ہونا ہے جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. دیکھیے کراچی میں صرف یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ٹریک آگے جا رہا ہے یہیں پر ہی آج سے کچھ مہینوں پہلے میں نے ناظرین کو ان لوگوں کی بھی حالت دکھائی تھی جن کا دھڑلے سے فوری طور پر تجاوزات کو ہٹایا گیا تھا, لیکن یہاں پر کام مکمل نہیں ہے. وہاں جو لوگ تجاوزات کے ہٹائے جانے کے بعد بیچارے بیٹھے ہوئے تھے ان کا کیا حال ہے؟ ان کو پوچھا گیا ہے یا وہ آج تک 1.5 سال گزرنے کے بعد بھی ایسے بیٹھے ہوئے؟ بالکل, یہاں پر تو یہی نظام ہے کرن, اور یہاں پر جب صرف دعوے اور وعدے کر دیے جاتے ہیں اس کے بعد بات پوچھا نہیں جاتا متاثرین سے. متاثرین کا بھی یہی حال ہے, وہ اسی انتظار میں ہے کہ ان کو جو ہے متبادل جگہ دی جائے گی. اور تقریباً 44 کلومیٹر کا جو مجموعی طور پر ٹریک ہے یہ ہماری حکومتوں کا حال کھول کر رکھ دیتا ہے سامنے کہ جب ٹریک کا بھی وہی حال ہو اور وہاں پر بیٹھے ہوئے پریشان عوام کا بھی وہی حال ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا سلمان. تو ناظرین پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ پہلے مرحلے میں 14 کلومیٹر پر KCR شروع ہو جائے گا, لیکن KCR کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں محمد داؤد پوتا صاحب, وہ کہتے ہیں کہ صرف 14 کلومیٹر پر ٹرین چلانے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. 30 کلومیٹر کا لوپ یہ بحال کرنا ہوگا. جیسے ہی سندھ حکومت کام مکمل کر لے گی تو ہم اپنا کام شروع کر دیں گے. پہلے آپ ان تمام آپ میں کہیں ٹرین ہی نہ نکل جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے گورنمنٹ آف سندھ نے اپنا FW کے تھرو انڈر پاسز فلائی اوور کا کام شروع کر دیں گے, جیسے وہ گائے بگائے اپنا جو ہے نا کام کرتے جائیں گے, ہمیں راستہ ملتا جائے گا تو ہم اس کو بناتے جائیں گے. اب اس میں کتنا پروسیس چلتا ہے, 5-6 مہینے تو ان کا ہے. انہوں نے کہا ہے کورٹ کے ذریعے بھی یہ کہ FW والوں نے منیمم 6 مہینے کا ایک پیریڈ ہے کہ اس میں انڈر پاسز فلائی اوور بنا لیں گے. تو ٹرین سروس کا اجرا ان کے ساتھ منسلک ہے. جب تک کہ انڈر پاسز فلائی اوورس نہیں بن جاتی تو پورا ٹریک بحال نہیں ہو پائے گا. گورنمنٹ آف سندھ کو جو اسائنمنٹ کورٹ کی طرف سے دی گئی ہے کہ 24 لیول کراسنگس ہیں, اس پہ انڈر پاس فلائی اوورس بنانے, اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے ٹریک بچھانا ہے اور اسٹیشنز کا کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے. کیونکہ جیسے ہی وہ ہمیں اپنا راستہ کلیئر دیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ٹریک کا کام اس کے ساتھ ساتھ میں کر لیں گے. 14 کلومیٹر کا چلانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اگر چلا بھی جائیں تو ان سے فائدہ نہیں ہے, ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم چلا تو پائیں گے. اگر چلانا ہوا تو ہم چلا بھی پائیں گے, مگر اس کا فائدہ تب ہوگا جب کہ پورا کا پورا 30 کلومیٹر کا لوپ بائے تکمیل تک پہنچے. ہیئرنگ ہوئی 24 سپٹمبر کو, تو اس میں یہی طے ہوا کہ گورنمنٹ آف سندھ نے جو اسٹیٹمنٹ دی کہ 6 ویکس کے اندر FW نے 6 ہفتوں کے اندر اپنا کام انڈر پاسز فلائی اوور کا شروع کر دینا ہے. وہ ریٹن میں آرڈرز آئے ہوئے ہیں, گورنمنٹ آف سندھ اسی پہ کام کر رہی ہے, FW بھی کام کر رہی. ہم نے اس کو ٹیکنیکل جتنی بھی ریلوے کے ذریعے جو اسسٹنٹس ہوتی ہے وہ ہم نے پرووائڈ کر لی ہیں, جو فراہم ہے انہوں نے ٹینڈر کر دی ہیں. اب ان کی فائنلائزیشن ہونی ہے, جو کہ کورٹ کے آرڈر ہیں کہ 30 کلومیٹر پہ
جو KCR کا روٹ ہے ان کو دونوں طرف فینس کرنا ہے. تو انہوں نے ایک دفعہ ٹینڈر کیا, وہ میرا خیال ہے کہ اس پہ جو ہے نا کوئی ٹیکنیکل چیزوں کی وجہ سے وہ ان کو کینسل کر کے دوبارہ کیا ہے وہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی ورک آرڈر 1-2 ہفتوں میں دینے والے ہیں. اور FW کو بھی 1 ہفتے کے اندر انہوں نے ابھی ڈیزائن اسٹیج پہ ہے, وہ بھی ان کو ورک آرڈر دینے والے ایز پر آرڈرس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. جب یہ ساری چیزیں میچور ہو جائیں گی تو آپ کو زمین پہ کام کرتا ہوا ان کی طرف سے بھی نظر آ جائے گا. 4-5 قسم کے کام ہیں. ایک تو ٹریک انفراسٹرکچر ہے جس میں برجز ہیں, اس میں امبیکمنٹ ہے, اس کا کام ہے. اس کے علاوہ اسٹیشن بلڈنگ اٹ سیلف, اس پہ سیٹنگ ارینجمنٹ اور پلیٹ فارم اور فٹ اوور برجز جو اسٹیشن پہ ہے وہ خستہ حالت میں, اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. اور جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں اس کو ریہیبلیٹیٹ کر کے اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ ان کو بنانا ہے. یعنی کہ ناظرین زمین پر حقائق دیکھیں تو حال وہی ہے جو سالوں پہلے تھا, لیکن KCR کے لیے اسلام آباد میں دن رات بوگیاں تیار ہو رہی ہیں. یہ بوگیاں کیسے تیار ہو رہی ہیں اور کب تک کراچی منتقل کی جا سکیں گی؟ فرار ربانی ذرا بتائیے گا. اس وقت میں موجود ہوں راولپنڈی کی کیریج فیکٹری میں, جہاں کراچی سرکولر ریلوے کی ٹرینز کی مرمت کا کام شروع ہو گیا. یہ جو ٹرینز آپ کو میری دونوں طرف نظر آ رہی ہیں یہ وہ ٹرینز ہیں جو کہ اپنی عمر پوری کر چکی ہیں, لیکن یہی ٹرینز چلائی بھی جائیں گی. تو ہے نا کوئی عجیب سی بات. تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایکچولی ان ٹرینز کے اوپر ابھی بہت سارا کام ہو رہا ہے اور ہونا باقی ہے. یہ ٹرینز کے جو آپ کو سائڈز نظر آ رہی ہیں, جو ان کے اندر فلورز ہیں, ان کو ہٹایا جائے گا اور اس کے فریم کو, اس کا جو بیس ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ بھائی آخر کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر ٹرین چلائی جا سکتی ہے یا نہیں. ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائڈز اس کی کافی خستہ حال ہے, اس کا فلور جو ہے وہ کافی خستہ حال ہے, کافی مٹی بھی جمی ہوئی ہے اور کافی ٹوٹا پھوٹا بھی ہے, لیکن اس کے اوپر ایک طویل کام ہونا باقی ہے. ہمارے ساتھ یہاں پہ انجینئر صاحب بھی موجود ہیں, ہم ان سے بھی جانیں گے اور پوچھیں گے کہ آخر یہ پروسیجر ہوتا کیا ہے. یہ بالکل یہ جو کوچ ہمارے پاس آتی ہے یہ اپنی اکنامیکل لائف پوری کر چکی ہوتی ہیں. جب ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم ان کا دیکھتے ہیں کہ آیا یہ بننے کے قابل ہیں کہ نہیں ہیں. دونوں سائڈ والے کاٹ دیتے ہیں, فلور کاٹ دیتے ہیں, اس کے اینڈ کاٹ دیتے ہیں. پھر یہ کوچ یہ کٹنے کے بعد کوچ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس اس پوزیشن میں آ جاتی ہے. اس پوزیشن میں آپ اس کا فلور کاٹتے ہیں, اس کے بعد انڈر فریم کی ہم نے اس کی ریپیئر کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ اس کی سائڈ وال نہیں بنتی ہے, اینڈ اس کے نئے بنتے ہیں, فلورنگ اس کی ساری نہیں ہوتی ہے 100%. یو کین سے کہ اس کا آلموسٹ 85% کوچ ہماری نیو بنتی ہے. ایک وقت میں کتنی ٹرینز بنائی جاتی ہیں؟ جی ہمارا یہ جو ونگ ہے یہاں پہ ہم 10 کوچیں, ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے منتھلی 10 کوچز جو ہے ہم یہاں سے بنا کے آگے بھیجتے ہیں. کراچی جو سرکولر ریلوے ہے اس کی 40 کوچز کا ٹارگٹ ہمیں دیا گیا ہے کہ 40 کوچیں ہم نے بنانی ہیں. اس میں 32 اکانومی کلاس کی کوچیں ہیں اور 8 جو ہے TL1 ہے. اب 7 کوچیں ہماری بالکل ریڈی ہیں, فائنل پوزیشن میں ہیں. یہاں سے ہم نے 11 کوچیں بنا کے دوسرے ونگ میں بھیج دیے ہیں. باقی 8 کوچز پہ یہاں دیکھ لیں مختلف پروسیس ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے ہمیں ٹارگٹ دیا گیا ہے اینڈ آف جنوری 2021. تو انشاءاللہ بیفور ٹائم ہم اپنا ٹارگٹ یہاں سے اچیو کریں گے. اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ مرحلہ جس میں یہ ٹرین تیار ہو گئی ہے. تیار ان سینس رنگ ہو گیا اس کا. جو نارملی پاکستان کی ٹرینز ہیں اس کا رنگ مختلف ہے اور اس کا رنگ مختلف ہے. اس میں سفید رنگ, لال رنگ اور نیلے رنگ کا استعمال کیا گیا ہے. سو فائنلی ہم اس کے اندر ہیں کراچی سرکولر ریلوے کے. یہ وہ فائنل بوگی ہے جو کہ چلے گی اور کراچی کے شہریوں کو سیر کرائے گی. لائٹیں, پنکھے, نئی سیٹیں, اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ بھی پریشان نہ ہو, ہینڈلز بھی موجود ہیں, آپ بالکل گریں گے نہیں. کراچی سرکولر ریلوے کا آج ہم نے آپ کو سیر کرائی ہے فرام اسکریچ ٹو دس فائنل اسٹیج میں. انشاءاللہ جلد ہی, جیسے کہ کہا جا رہا ہے, جنوری 2021 سے یہ ٹرینز رواں دواں ہوں گی کراچی کے ٹریکس پر اور کراچی کی عوام کو سیر بھی کرائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے سفر کو مزیدار بھی بنائیں گی. بہت شکریہ آپ کا فرار ربانی. یعنی ناظرین سچویشن یہ کہ نہ پٹری ہے نہ اسٹیشن ہے, صرف بوگیاں ہی بوگیاں ہیں. چلائیں گے کہاں یہ معلوم نہیں ہے. وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب نے تو آج بھی کہا ہے کہ ان کی طرف سے کام مکمل ہے, اب سندھ حکومت کا انتظار ہے. کراچی سرکولر ریلوے ہم تیار ہیں, ہمارے انجن تیار ہیں, 60 ڈبے تیار ہیں, 40 ڈبے تیار کر لیں گے. باقی سندھ کا جو کام ہے وہ کریں. تو اس سے پہلے کہ میں سندھ حکومت کی بات سنوں, ریلوے کی زمین پر تجاوزات کے خاتمے پر شیخ رشید صاحب کیا کہتے ہیں یہ بھی سن لیجئے.
اگر آج KCR کی زمین خالی نہ ہوئی تو یہ زندگی بھر کبھی کراچی میں KCR نہیں چل سکے گی. میں تمام متعلقہ لوگوں کو وارن کرتا ہوں اور ہم لینڈ دینے کے لیے تیار ہیں جی ریلوے کی. سندھ گورنمنٹ ان کو آباد کریں. سرکلر ریلوے کو 43 کلومیٹر کو 38 کلومیٹر میں نے خالی کرا لیا ہے. 5 کلومیٹر پہ 10,000 سے زیادہ گھر ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے اور سندھ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے، کب تک کرنا چاہ رہی ہے، مجھے جوائن کر چکے ہیں صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ہیں اویس شاہ صاحب. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے بتائیے سرکولر ریلوے چلانے کے لیے سر سندھ حکومت نے انڈر پاس اوور ہیڈ برجز بنانے تھے، اسٹیشن بنائے جانے تھے، گراؤنڈ پر تو سر اب تک کوئی کام نظر نہیں آ رہا. کب کام کریں گے؟ چند ماہ میں ٹرین پٹری پر سر کیسے آئے گی جب پٹری ہے ہی نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی یہ جن انڈر پاسز اور آپ فلائی اوورز کی بات کر رہے ہیں، یہ آنریبل سپریم کورٹ نے جب ایک ڈیسیشن سپریم کورٹ کی طرف سے آیا تو اس میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ سارا کام جو ہے وہ FWO کو کرنا ہے. کنسٹرکشن اس کی ان کی سروے ان کو سٹارٹ FWO نے کرنا ہے. سندھ گورنمنٹ نے ان کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے، فنڈز دینے ہیں. تو جس طرح فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا تو فوراً میں نے بھی میٹنگ کی FWO والوں سے اور اس کے بعد ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ نے پورا ان کو فیسلیٹیٹ کیا. اب کنسٹرکشن اسٹارٹ کرنا ابھی FWO کے حوالے کیا گیا ہے کام. اب وہ کتنے دنوں میں کرتے ہیں اور کتنے دنوں میں ختم کرتے ہیں، سندھ گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کو مانتے ہوئے جو ہمیں کہا گیا ہم نے وہ فوراً کر دیا. تو سر سندھ حکومت نے فنڈ جاری کر دیے ہیں FWO کے لیے؟ ہماری طرف سے فنڈز کا جو ایشو ہے وہ اویلیبل ہیں اور جب FWO کام شروع کرنا چاہے وہ فنڈز ان کو دے دیے جائیں گے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے FWO پہ کہ وہ کتنے عرصے میں کام شروع کرتے ہیں اور وہ کس طریقے سے اس کو کام کو آگے لے کے چلیں گے. اویس صاحب بوگیاں تیار ہو گئی ہیں سر، وہ کہاں چلیں گی یا پھر وہ بھی پڑے پڑے سڑ جائیں گی سر؟ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ بوگیاں ان کی تیار ہیں تو میرا سوال میں بار بار ریلوے انتظامیہ سے یہ کرتا رہا ہوں کہ اس وقت وہ چلا رہے ہیں، ان کی بوگیاں ریڈی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چلائیں گے، تو کیا انہوں نے یہ ایویلیویٹ اس کو کیا ہے کہ جب یہ بند ہوئی تھی تو اس کی وجوہات کیا تھی؟ کیونکہ جو پرومس سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کیا گیا تھا کہ اس KCR کو ہم CPEC میں دیا گیا ہے اور یہ پچھلے 3 سال سے یہ ڈسکشنز چلتی رہی. چیف منسٹر سندھ جب بھی گئے کہ CPEC کی میٹنگز میں تو انہوں نے یہ کیس کو اچھی طریقے سے ڈیٹیل سب کو سمجھایا. اویس قادر صاحب سر گرین لائن کا کچھ ٹریک بھی سرکولر ریلوے کے ٹریک پر ہوگا سر، اس حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گی، لیکن اس سے پہلے بتائیں کہ شیخ رشید صاحب کو آپ نے سنا ہے سر وہ کہہ رہے ہیں ریلوے کی زمین سے صرف 5 کلومیٹر ہیں سر جہاں سے تجاوزات باقی ہیں جن کو ہٹانے کے لیے سندھ سرکار کی مدد درکار ہے. تو کیا سر یہ جگہ خالی کروا لی گئی ہے؟ دیکھیے شیخ صاحب کا بیان جو ہے دیکھ لیتے ہیں، اب ان کو پتہ گراؤنڈ ریئلٹیز کا شاید نہیں ہے. جہاں جہاں تجاوزات کے لیے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا یہ آج سے نہیں، یہ کوئی 10-11 مہینے گزر چکے ہیں اور اس کا سارے دوستوں نے بھی وٹنس کیا ہے کہ ہر جگہ پہ سندھ گورنمنٹ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہیں وہ ہیلپ کر رہی ہیں کہ ان کی تجاوزات KCR کی دور کی جائیں. جس طرح میں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کچھ دنوں میں ہم فینسنگ کا کام بھی شروع کر دیں گے، وہ بھی ہم نے فینس کر کے دے رہے ہیں دونوں اطراف سے تاکہ یہ آئندہ اس پہ انکروچمنٹ نہ ہو سکے. اور شیخ رشید صاحب جن تجاوزات کی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی تجاوزات کسی جگہ پہ ہیں بھی تو اس کو بالکل ریموو کیا جائے گا، KCR کے ٹریک کو بالکل خالی کیا جائے گا. قادر صاحب سر گرین لائن کا کچھ ٹریک بھی سر سرکولر ریلوے کے ٹریک پر بنا ہوا ہے، اس کا کیا ہوگا سر؟ دیکھیں گرین لائن کا بالکل ایک جگہ گرین لائن کا پروجیکٹ جو ہے وہاں KCR کا روٹ بھی ریل لائن بھی وہاں سے گزر رہی ہے. اگر یہ ڈیزائن جو گرین لائن کا ہوا تھا اس وقت ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اور ریلوے ڈپارٹمنٹ سے جو ایز پر انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو کنسلٹ کیا جاتا ہے کہ جہاں جہاں سے آپ ایک بہت بڑا پروجیکٹ گزار رہے ہیں تو وہاں سے اگر کوئی انٹرسیکشنز ہو رہی ہیں تو وہ پہلے ہی ان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، لیکن نہیں لیا گیا. اب اتنا بڑا پروجیکٹ کراچی میں بن گیا، انشاءاللہ
हमारी यही कोशिश है कि इनको भी जो हेल्प चाहिए ग्रीन लाइन चलाने। सर बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ है हमारी कि ये मुकम्मल होता हुआ हमारी आंखें भी देख लें इस प्रोजेक्ट को। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो जनवरी 2018 में कत्ल होने वाला इंतजार 3 साल होने को आए हैं। वालिद साहब आज तक इंतजार कर रहे हैं कि उनको इंसाफ कब मिलेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन। इंतजार कत्ल केस बड़ा अहम मोड़ अख्तियार कर गया है। एक तरफ 3 साल होने वाले हैं इस केस को, इंतजार के बूढ़े वालिद इंसाफ के मुंतजर हैं, लेकिन दूसरी तरफ वाकई की जो वाहिद ऐनी शाहिद खातून थी जो फायरिंग के वक्त इंतजार की गाड़ी में उसके साथ मौजूद थी, मदीहा कियानी, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, आज वो अदालत में मुल्जिमान की शनाख्त से मुकर गई। इंतजार की दोस्त कहती हैं कि अदालत में मौजूद मुल्जिमान ने इंतजार का कत्ल नहीं किया। क्या ये सब मदीहा ने पुलिस के खौफ की वजह से किया है? क्योंकि मदीहा की एक वायरल वीडियो जिसमें उन्होंने अपने खौफ और मुल्जिमान को शनाख्त करने का इतराफ़ किया था, वो मैं आपको सुनवाती हूँ। तो ये 2018 की वीडियो दिखाने का मकसद ये था नाज़रीन कि जिन खदशात का इजहार, जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मदीहा कियानी उस वक्त कर रही थी, क्या वो अब उन पर गालिब आ गए हैं कि आज अदालत आकर इस बयान से मुकर गई हैं। इश्तियाक साहब इंतजार के बाद मौजूद हैं, 40 के करीब पेशियां भुगत चुके हैं आप। इश्तियाक साहब, पिछले साल जब बरसी के मौके पर आप मेरे साथ मौजूद थे तो आपने कहा था कि अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस केस का इंसाफ, ये केस फाइनल होने जा रहा है, कंप्लीट होने जा रहा है। लेकिन अब जबकि 3 साल मुकम्मल होने वाले, मदीहा कियानी अपने बयान से मुकर गई, वाहिद ये एक चश्मदीद गवाह थी। मेरे तहफ़्फ़ुज़ात शुरू से मदीहा कियानी पर थे और आज वो अदालत में आके उन्होंने अपना बयान कलमबंद कराया है, जिसमें मुल्ज़िमान को पहचानने से इनकार कर दिया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, उसमें सबके चेहरे देखे जा सकते हैं। और उनका कहना ये था कि मैंने अपने कंफर्ट के लिए अपनी सीट को काफ़ी पीछे कर लिया था और मैं तकरीबन लेटने के बराबर बैठी हुई थी, जो कि बिल्कुल फ्लोर के साथ लगी हुई थी। इसलिए मैं इतने नीचे होने की वजह से किसी के चेहरे को नहीं देख सकी। लेकिन हमें 2 गाड़ियों ने घेरा, रोका और हम रुके। इसके बाद हमें जाने का इशारा कर दिया गया, ये उनका बयान है। जब इंतजार जाने लगा तो पीछे से आवाज आई, रोको रोको, यही है यही है। ये तो ऐसा लगता है जैसे प्लांटेड हो। और इसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। मैंने इंतजार से कहा, इंतजार ये क्या हो रहा है? तो इंतजार कुछ नहीं बोला और मैंने देखा कि वो शहीद हो चुका है। इसके बाद दोनों रोडों को क्रॉस करती हुई गाड़ी जाके एक खाली प्लॉट के गटर पे जाके रुक गई है। तो मैं गाड़ी से उतरकर, सामने रक्षा था, उसको मैंने कैच में गई हूँ और मैंने कहा है कि मेरे भाई को इन लोगों ने शूट कर दिया है, ये मुझे भी शायद कर दें। तो फायरिंग तो हुई है, इस बात का उसने इकरार किया है, कबूल किया है कि फायरिंग तो हुई है और फोरेंसिक रिपोर्ट भी है, सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। और जो 18 खोल पुलिस ने वहां से इकट्ठे किए थे और जो असला लिया था उससे वो मैच भी कर गए हैं। और जेआईटी के बयान में इन्होंने कबूल भी किया है कि हमने इतने फायर किए और उसने इतने फायर किए। तो मदीहा कियानी ने ना देखा होगा उनके चेहरे, क्योंकि जनवरी का महीना था और उसमें मगरिब जल्दी हो जाती है, तो अंधेरा फैल चुका था, क्योंकि ये 7:15 बजे का वक्त था, तो अंधेरा फैल चुका था। और जैसा वो कह रही हैं कि मैंने अपने कंफर्ट के लिए सीट को बहुत पीछे किया हुआ था, इसलिए मैं हाथ तो देख रही थी लेकिन किसी का चेहरा नहीं। सर वैसे ये इन्वेस्टिगेशन का काम है, लेकिन मैं आपसे सवाल कर रही हूँ क्योंकि हमने क्राइम सीन पर जाके ये सब कुछ देखा था, गाड़ी भी देखी थी, तो गाड़ी में से अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो सीट को छोड़ा या सही नहीं किया जाता? लेकिन ऐसा नहीं क्या है। सीट ऐसी थी, ऐसी हुई थी? कोर्ट में मुल्जिमान को छुपाने की कोशिश की है और हमें शुरू से उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। मैं जो आपकी पूरी बात से समझ पा रही हूँ, मदीहा कियानी साहिबा अपने बयान से तो मुकर गई हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ बातें की हैं, जो बयान दिया, उससे फायदा आप ही को होगा सर। जाहिर है कि वो इसका तो इकरार कर रही है कि फायरिंग हुई है और इंतजार शहीद हुआ है। सही। और दूसरे भी आई विटनेसेस हैं जिनकी दुकान के सामने ये वाकया हुआ है। और
इंतजार की गाड़ी जो दोनों रोडों को क्रॉस करके गई है, तो इंतजार उस वक्त शहीद हो चुका बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो 8 जो मुलविस हैं वाकई में, वो उन तमाम को इस वक्त वो अभी भी गिरफ्तार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आपसे मुलाकात होगी नाजरीन इंशाअल्लाह पीर को। अल्लाह हाफ़िज़।